بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر۔ وہ ہند میں ملت بیدا کے ماتھے کی چمک، جس سے روشن ہو گئے چار سو قلب و نظر۔ وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر، بو حنیفہ کی فقاہت کے چمن کا ایک شجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے ماہ صفر المظفر، ماہ رضا بہت بہت مبارک ہو۔ اس ماہ صفر المظفر میں ہم سب کے امام عاشقاں مجددین ملت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز کا سالانہ عرس مقدس بھی ہے، اور ماحول کو، حالات کو، واقعات کو آپ بذریعہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، بھانپ رہے ہیں۔ مخالفین، معاندین، مبغضین کی بھی ایک کثرت جو اس وقت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کی ذات کے خلاف اتہام، بہتان بازی اور مختلف طرق سے مختلف انداز میں پراپوگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے، جبکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت قدس سر العزیز کی ذات وہ عظیم ہستی ہے کہ جس ہستی نے علمی، عملی، اصلاحی کوششوں اور اسلامی تعلیمات اور بیش بہا تجدیدی کارناموں سے احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرستاران خدا اور جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ عمل میں روشنیاں بکھیری۔ ایسے عظیم المرتبت ہستی کو امام الہدا، وارث انبیاء، عارف کبریا، عاشق مصطفیٰ دنیا کہتی ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ قدس سر العزیز کی ذات کے خلاف جو موجودہ حالات میں پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا، صرف آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جن حضرات کی طرف سے یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جس شخص نے اس پراپوگنڈے کا آغاز کیا، وہ اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا ہے، جبکہ ہم تقریباً عرصہ 3.5 سے 4 سال کا جو گزرا ہے ماضی میں، ہم نے اس شخص کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کی اصلیت، اس کی علمی قابلیت، اس کا علمی شجر نسب، ایون کہ ہم نے اس کی ہر چیز عوام اہل سنت کے سامنے پیش کی۔ جب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے روحانی فکری بیٹے نے اپنے امام کی فکر کو بچانے کے لیے اور اپنے امام کی فکر پہ پہرا دینے کے لیے عقید معصومیت کی تن تنہا جنگ لڑی، تو اس وقت یہی وہ بدبخت شخص تھا جو سر فرست حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کے خلاف میدان میں نکلا، اور جب اس نے اس کام کی ابتدا کی تب تو اپنی طرف سے اس نے اس چیز کو بھی باور کرایا کہ میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کا استاذ بھائی ہوں، میں ان کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اور پھر جب میرے سے اس کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کا وہ قول جو کہ سیاق کلام سے ہٹا کر خیانت کر کے اسے وائرل کیا گیا ہے، اگر قبلہ امام جلالی زیدہ شرف صرف اجتہادی کی قید لگا دے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگرچہ اللہ کے فضل سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کی پہلے بھی نیت اور مراد خطا اجتہادی ہی تھی، تو جب آپ نے وضاحت بھی فرما دی تو پھر اس نے پینترا بدلا، چونکہ تب تک اس کی بولی لگ چکی تھی اغیار کی طرف سے، اور یہ ان روافظ کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے اس کو خریدا انہوں نے اس سے اپنا مطلوب و مقصود بھی حاصل کرنا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو مزید جب اس کی بولی لگائی اور اس کو ہڈی ڈالی تو اس نے پھر مزید بھونکنا شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کا جواب تحریری صورت میں، تقریری صورت میں، میدان مناظرہ میں، وہ لودرا کی سرزمین ہو، وہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین ہو، ہر موقع پر اللہ کے فضل سے ہم پہنچے
مگر یہ بدبخت ازلی بدبخت شخص وہاں نہ پہنچا۔ آپ سامعین و ناظرین، بالخصوص علماء و مشائخ اہل سنت جتنے بھی سنیت کا درد رکھنے والے ہیں، ان کی خدمت میں آج میں نے اپنا ایک درد دل پیش کرنا ہے۔ عقید معصومیت کی جنگ میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے تنے تنہا اس سارے گروپ کا مقابلہ کیا۔ کون سا ظلم، کون سا ستم، کون سا جبر اس مرد کلندر، اس عظیم عالم ربانی کی ذات کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہمارے وہ علماء و مشائخ جو آج اس بدبخت کی اس ہرزہ سرائی پہ جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات پہ اس نے کی ہے، تب بیدار ہو جاتے اور ان حضرات کے خلاف کوئی ایکشن لیتے۔ تب تو معاملہ ایسا تھا کہ ہمارے کچھ مہربان تو ہمیں اس بات پر ہم سے نالاں ہوتے اور ہم سے خفا رہے کہ آپ نے ہر دوسرے شخص کے لحاظ سے اس طرح کا معاذ کھڑا کیا ہوا ہے، کسی کو تو سنیت میں رہنے دیں۔ تو ہم ان کی خدمت میں یہی گزارش کرتے تھے کہ ہم نے آج تک کسی کو سنیت سے نکالا نہیں، مگر جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر کو ماننا تو دور کی بات ہے، معاذ اللہ اگر وہ کہے کہ یہ فکر مستقیم نہیں ہے، یہ ٹیڑھی فکر ہے، تو ہم کیسے پھر ان کو سنی مانیں یا ان کی سنیت پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ خیر، ہمارے جن علماء کو آج ان کے اس پراپوگنڈے کے لحاظ سے خبر ہوئی اور انہوں نے اس پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا، ہم ان کی بھی شکر گزار ہیں۔ مگر ساتھ ہی میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو کہ اس وقت سکھر کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے، رافضیوں کا ترجمان ہے، گستاخ صحابہ ہے، اور بیسیکلی یہ راولپنڈی کا رہنے والا ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلاف زہر اگلنا یہ صرف اس فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ ایک پورا گینگ ہے، اور یہ پری پلاننگ کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے۔ یکم محرم الحرام شریف کا جب یوم آیا، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالہ سے اسی گروپ کی ہی طرف سے ایک واویلا کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام شریف نہیں ہے، وہ حنیف قریشی ہو، وہ ریاض شاہ ہو، عبد القادر حسین الدین شاہ، محمود شاہ، محدث ہزاروی کے یہ جتنے بھی خلفاء ہیں، یہ جو ہی یکم محرم الحرام شریف کا دن آتا ہے تو یہ واویلا کرتے ہیں۔ اور پھر جب 18 ذی الحج یوم شہادت خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آیا، تو انہوں نے ہی روافض کے شعار کو اپناتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے غدیر خم کے نام سے انہوں نے 18 ذی الحج کا دن منایا۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ان کو منانے کی توفیق نہ ہو سکی، اور یہی جو سکھر کی زرزمین پہ بیٹھا ہوا ازلی بدبخت شخص ہے، اس نے تو یہاں تک لکھا کہ جی یوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ذی الحج کو ہے، تو لہٰذا 18 ذی الحج کو غدیر خم روافض کے ساتھ ہم مل کر منائیں گے۔ اور انہوں نے منایا بھی، عرفان شاہ نے اور سب نے یہ علانیہ طور پر کیا ہے۔ اور اسی طرح اب چونکہ سفر المظفر شریف کا جو مبارک چاند طلوع ہوا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک پراپوگنڈا شروع کر دیا، صرف اور صرف سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات کو ہدف تنقید ٹھہرانے کے لیے، اور روافض، خوارج اور نواصب کی طرف سے جو ان کو ایک ایجنڈا ملا، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ ایک زر خرید ہے، جو بھی اس کی بولی لگاتا ہے اس کے اشاروں پر یہ ناچتا ہے۔ یہ ایسا بندر اور ایسا ریچھ ہے یہ سکھر کا کہ جو بھی اس کو ہڈی ڈالتا ہے یہ اسی کے گن گاتا ہے۔ پہلے عرفان شاہ نے اس کو ہڈی ڈالی تو یہ اس کے گن گاتا رہا، اب اس کی بولی ریاض شاہ نے لگائی ہے تو اس کے گن گانا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو اس نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر جتنے بھی اعتراضات کیے، اتہام، بہتانات سے کام لیا ہے، سارے کے سارے اس نے خوارج کے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کئی سالوں سے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مایا ناز ترجمہ کنز الایمان شریف پر کرتے آ رہے ہیں، اور اس نے سارے کے سارے وہی اٹھائے اور اٹھا کر ان سے لے کر اور ان کا حلال کرنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات پہ اس نے اس طرح کی زبان درازی شروع کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس فرد واحد کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا گینگ ہے، اور وہ گینگ وہی ہے کہ جو کل سیدی امام جلالی زید شرف کے خلاف کھڑے تھے، ان پر بہتانات، گستاخی کے الزامات لگا رہے تھے، یہ سارے کے سارے وہی ہیں۔ فطرے حویلیاں سے لے کر یہ راولپنڈی کی پٹی ساری، عرفان شاہ، منور جماعتی اور پھر اس کے جتنے بھی حواری ہیں، یہ سارے کے سارے وہی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر کے باغی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے غدار ہیں، اور سنیت کے یہ دشمن ہیں۔ لہٰذا جہاں اس فرد واحد کی کلاس لی جائے، اس کا تعاقب کیا جائے،
تحریری صورت میں، تقریری صورت میں جس طرح کے علماء اہل سنت اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی جلد اس کا تعاقب جس انداز میں کرنے والے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت دے اپنے امام کی فکر کو عام کرنے کے لحاظ سے۔ تو ایک آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ جہاں اس کی کلاس لی جائے، اس کا تعاقب کیا جائے، وہاں ہی جو اس کے گرو ہیں ان کا بھی بھرپور تعاقب کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس سفر المظفر کے پورے مہینے میں جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، مدرسین ہیں، محققین ہیں یا طلباء کرام ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ سارے اپنے پہ فرض سمجھیں، چونکہ ہمارا عقیدہ اگر کسی ہستی نے بچایا ہے، اگر آج ہمارے عقیدے کی چمک دمک نورانیت پوری دنیا پہ واضح اور عیاں ہے، تو یہ مرہون منت ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی، وہ ہمارے محسن اعظم ہیں۔ تو آپ کے افکار، آپ کے کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کے محاسن، آپ کے گفتار کردار، ہمہ جہت آپ کی جو شخصیت تھی، خوبیوں کی حامل تھی، تمام علماء کرام اس پر کلام فرمائے، تحریری صورت میں، تقریری صورت میں، اپنے خطابات کے اندر زیادہ سے زیادہ عرس اعلیٰ حضرت کی تقاریب کا اہتمام فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تاریخ صراط مستقیم، تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ونگز ہیں، یوتھ ونگ الغالبون ہو یا جلالی علماء کونسل پاکستان ہو، انشاءاللہ اس سفر المظفر میں اپنے امام کی فکر کو عام کرنے کے لحاظ سے مختلف پروگرامز کا اہتمام کر رہی ہے۔ جس طرح کہ ڈسکا سیالکوٹ کی سرزمین پہ تاریخ صراط مستقیم ڈسکا کے زیر اہتمام 38ویں افکار رضا سیمینار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے امام قائد اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے روحانی فکری بیٹے سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کے حکم پہ انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس میں خصوصی مقال و خطاب آپ زید شرف ہوئی فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ جو آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں 100 افکار رضا سیمینار اپنے امام کی فکر کو عام کرنے کے لحاظ سے منعقد کروں گا۔ تمام غیور خواص و عوام اہل سنت اپنے امام کی فکر کو عام کرے، اپنے امام کی فکر کا دامن مضبوطی سے تھامے۔ جو بھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر سے بغاوت کرتا ہے، اس کو مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینک دیں، اس کے قریب نہ جائیں، اس کی تحریر و تقاریر کو نہ پڑھیے نہ سنیے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حق فرمایا، حق سمجھایا، حق کے علاوہ سب ٹھکرایا، حق کی عزت، حق کی رفعت، حق کی نصرت اعلیٰ حضرت اللہ ہمارے امام کی قبر انور پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آپ کے فیوز برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، بصورت دیگر انہیں نشانہ عبرت بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔